السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج میں آپ کو غزوہ خندق کے بارے میں بتاؤں گا۔ غزوہ خندق 5 ہجری میں پیش آیا۔ اس لڑائی میں مسلمانوں نے مدینہ منورہ کے دفاع یعنی کہ اس کی حفاظت کے لیے ایک خندق کھودی، جس کی وجہ سے اس کو غزوہ خندق کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ اسباب یعنی کہ اس کی وجوہات: مختلف غزوات میں شکست ہونے سے کفار مکہ مسلمانوں کے خلاف انتقام کی آگ بھڑ اٹھی، تو انہوں نے مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے ابو سفیان کو جھنڈے تلے جمع کرنا شروع کر دیا۔ مسلمانوں کے مدینہ منورہ جانے سے کفار مکہ کی شام کے ساتھ تجارت کو پہلے ہی خطرہ لاحق ہو گیا تھا۔ اب نجد اور دومت الجندل تک کا علاقہ مسلمانوں کے زیر نگیں آنے سے ان کے تجارتی قافلے عراق بھی نہیں جا سکتے تھے۔ انہیں اپنی تجارت ختم ہوتی نظر آ رہی تھی، اس لیے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف انتہائی سخت اقدام کرنے کا فیصلہ کیا۔ میثاق مدینہ کی خلاف ورزی کی وجہ سے غزوہ بدر کے بعد یہودی قبیلہ بنو کنیقہ کو جلا وطن کیا گیا، اور غزوہ احد کے بعد یہودی قبیلہ بنو نصیر کو جلا وطن کیا گیا۔ یہ لوگ خیبر اور شام کے سرحدی علاقوں میں آباد ہو گئے۔ انہوں نے قریش مکہ کو مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے اکسایا اور اپنے حمایت کا یقین دلایا۔ اس کے واقعات: ابو سفیان مکہ مکرمہ سے 4000 کافروں کا لشکر لے کر نکلا، تو راستے میں دیگر اتحادی بھی اس کے ساتھ شامل ہوتے گئے۔ یوں 10,000 جنگجوؤں پر مشتمل لشکر مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی غرض سے روانہ ہوا۔ لشکر کفار کی اطلاع ملنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو کہ ایک صحابی ہیں، ان کی رائے تھی کہ شہر کے گرد خندق کھود کر مدینہ منورہ کا دفاع کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود گھوڑے پر سوار ہو کر علاقے کا جائزہ لیا۔ مدینہ منورہ کے 3 اطراف میں پہاڑ، مکانات اور باغات تھے۔ سنگلاخ پہاڑ تھے۔ تو سنگلاخ پہاڑ کا مطلب ہوتا ہے پتھریلے چٹان، اس لیے شہر ان اطراف سے محفوظ تھا۔ صرف شمالی جانب سے دشمن کے حملے کا خطرہ تھا۔ ان کی جیسے ڈائریکشنز ہوتی ہیں، تو اسی طرح یہ بھی جیسے انگلش میں ڈائریکشنز ہوتی ہیں ایسٹ ویسٹ ساؤتھ نارتھ، اسی طرح یہ اردو میں ڈائریکشنز کے نام ہیں۔ لہٰذا صرف خندق کھودنے کا فیصلہ ہوا۔ یہ بڑی حکمت دفاعی تجویز تھی، یعنی کہ بہت اچھا مشورہ تھا۔ اہل عرب اس سے واقف نہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو خندق کھودنے کا کام سونپ دیا۔ مسلمانوں نے پوری محنت اور دل جمعی یعنی کہ دل کے ساتھ جو ہے بہت اچھے سے خندق کھودنی شروع کر دی، بہت شوق سے، بہت اچھے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی خندق کی کھدائی میں حصہ لیا، یعنی کہ دیکھا ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے 2 جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ انہوں نے غزوہ مسجد نبوی کی تعمیر میں بھی حصہ لیا اور خندق کھودنے میں بھی 7 صحابہ کرام کی مدد کی۔ خندق کی کھدائی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3000 مسلمانوں کا لشکر ترتیب دیا۔ ابو سفیان اپنے لشکر سمیت جب مدینہ منورہ قریب پہنچا تو خندق دیکھ کر پریشان ہوا اور مجبوراً شہر کے باہر پڑاؤ ڈالا۔ مسلمانوں کا ہر دستہ اپنی اپنی جگہ خندق کی دیکھ بھال کر رہا تھا۔ تو دستہ کا مطلب ہوتا ہے جیسے کچھ لوگ، جیسے 150 لوگ ہیں، 3 دستے یعنی کہ 3 گروپس مقرر کیے گئے ہیں، جیسے ایک گروپ میں 50 لوگ، اگلے میں 60 لوگ، اس سے اگلے میں 40 لوگ، ایسے گروپس کو مقرر کرنا دستہ کہلاتا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ دونوں اطراف سے کبھی کبھار تیروں اور پتھروں کا تبادلہ ہو جاتا۔ جب کوئی دشمن خندق عبور کرنے کی کوشش کرتا تو وہ خندق میں گر کر مر جاتا یا پھر مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو جاتا۔ کفار ہر روز خندق عبور کرنے یعنی کہ خندق کو پار کرنے کے لیے نئے جرنیل کو آزماتے، مگر کوئی خندق کو عبور نہیں کر سکا۔ ایک جگہ سے خندق کچھ کم چوڑی تھی۔ اس مقام سے کفار
کے لشکر میں سے ایک مشہور پہلوان عمرو بن اس کا نام جو ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیونکہ وہ میں نے پکس لی ہوئی ہیں بکس کی اسی وجہ سے. تو یہ اس کا نام ہے عمر بن عبدود. خندق عبور کرنے میں کامیاب ہو گیا اور مسلمانوں کو للکارا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بہادری سے مقابلہ کر کے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا. بنو قریظہ میثاق مدینہ کی روح سے مسلمانوں کے حلیف تھے. تو حلیف کا مطلب ہوتا ہے ساتھی، دوست، مددگار، یہ سب. یہود کے جلا وطن قبیلہ بنو نصیر کا سردار مئی بن الاطبا، اس سردار کا نام ہے حیی ابن اخطب. وہ آراب لگے ہوئے ان کے ناموں پر تو اس کی بہت مشکل ہو رہی ہے. تو اس کے بعد جو ہے بنو قریظہ کے لوگ، جو بنو نصیر کا سردار ہے وہ بنو قریظہ کے لوگوں کے پاس آیا اور انہیں مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے میں کامیاب ہو گیا. بنو قریظہ نے ان قلعوں پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا جہاں مسلمان عورتیں اور بچے محفوظ تھے. ایک یہودی حملہ کرنے کی غرض سے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے اسے ہلاک کر دیا اور اس کا سر قلم کر کے یہودیوں کی طرف پھینکا. وہ ڈر گئے کہ قلعے کے اندر میں مسلمان مجاہدین موجود ہیں تو انہیں دوبارہ حملہ کرنے کی جرأت نہ ہوئی. یعنی کہ دیکھیں کہ جو عورتیں تھیں اس زمانے کی وہ بھی بہت باہمت تھیں تو انہوں نے بھی جرأت سے دشمنوں کا مقابلہ کیا. ایک نو مسلم یعنی کم عمر صحابی حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حکمت عملی کی وجہ سے یہود اور کفار مکہ کے درمیان اتحاد ختم ہو گیا. یہود اور قریش مکہ کے انتشار سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچا. انتشار کا مطلب ہے گڑبڑ. اب سردی کا موسم بھی شروع ہو چکا تھا جس سے کفار مکہ کے سپاہی بیمار ہونے لگے. ایک رات سخت آندھی چلنے سے کفار مکہ کا سارا سامان بکھر گیا، خیمے الٹ گئے جس سے ان کے حوصلے پست ہو گئے، یعنی کہ نیچے ہو گئے، یعنی کہ ان کا حوصلہ تقریباً ختم ہونے لگا اور ان کے دلوں پر خوف طاری ہو گیا. ان حالات میں کفار کے لشکر نے وہاں مزید ٹھہرنے کا ارادہ ترک کیا اور پڑاؤ ختم کر کے واپس چلے گئے. نتائج، اس کے کیا نتیجے ہوئے؟ نمبر غزوہ خندق میں مسلمانوں کے 6 مجاہد شہید ہوئے تھے، ان میں سے 3 قبیلہ اوس اور 3 قبیلہ خزرج میں تھے. نمبر 2، غزوہ خندق فیصلہ کن لڑائی ثابت ہوئی کیونکہ سارے عرب پھر نے بھرپور قوت کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کیا مگر انہیں ناکامی ہوئی. نمبر 3، غزوہ خندق کے بعد قریش مکہ کی طاقت ختم ہو گئی اور وہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے قابل نہ رہے. نمبر 4، تمام عرب قبائل پر مسلمانوں کا رعب و دبدبہ بیٹھ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگی حکمت عملی سے سب حیران رہ گئے. نمبر 5، یہ ہے نمبر 5، غزوہ خندق کے بعد عرب قبائل نے تیزی سے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا. نمبر آگے غزوہ خندق سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو حق اور صداقت پر قائم ہوں اور ثابت قدم رہیں اپنے مقصد پر. ہمیں بھی مصائب یعنی کہ مصیبتوں سے گھبرانے کی بجائے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اسی میں ہماری دنیا و آخرت کی کامیابی ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی. تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں. دعا میں یاد رکھیے جب تک میں نیو ویڈیو لاؤں تب تک کے لیے آپ سبھی کو خدا حافظ.